تو کیا کرو؟ بھاگ جاؤ، اس زمین سے باہر نکل جاؤ، آسمان سے باہر نکل جاؤ. بھاگو، کہاں بھاگو گے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور پھر حساب کتاب ہونا ہے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کیا کہ مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور بالضرور، البتہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور پھر تمہیں البتہ ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو. ہم آزاد نہیں زندگی گزارنے میں، جو مرضی دیکھ لیں، جو مرضی بول لیں، جو مرضی سن لیں، جو مرضی کما لیں، جو مرضی کھا لیں، جدھر مرضی چلے جائیں. نہ 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 نہ. ہم اللہ کے بندے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، 50 سال 60 سال 70 سال، پھر کیا ہے؟ موت. بڑے بڑے مالدار مر جاتے ہیں نا. قبرستان میں صرف غریب لوگ ہیں کہ مالدار بھی ہیں بھائی؟ صرف بوڑھے ہیں کہ جوان بھی ہیں؟ ہاں. صرف مزدور ہیں کہ وزیر صاحب بھی ہیں؟ غریب ہے کہ سردار صاحب بھی ہیں؟ سب نے مرنا ہے. بچنا تو ہے. ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا. مرتے مرتے؟ دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ گے. کون بچا ہے؟ انبیاء بھی گئے، صحابہ بھی گئے، اولیاء بھی گئے، بڑے بڑے حکمران بھی گئے، بڑے بڑے سردار بھی گئے. ہاں ہم سب نے مرنا ہے. اور موت خاتمہ نہیں ہے کہ فلاں مر گئے جی ختم ہو گئے. نہ 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 نہ. موت انتقال ہے، انتقال انتقال دنیا سے آخرت کی طرف. عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف. جو نظر نہیں آ رہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا، جو نظر آ رہا ہے وہ نظر آنا بند ہو گیا. جو غیب میں تھا مشاہدے میں آ گیا، جو مشاہدے میں تھا غیب میں چلا گیا. ہاں مرنا ہے. باپ مر رہا ہے، روک کے دکھاؤ. ڈاکٹر صاحب اماں مر رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب ذرا روک کے دکھاؤ. اب بڑے پہلوان صاحب ہو، بڑے وزیر صاحب، بڑے صدر صاحب، بڑے سردار صاحب، اماں مر رہی، روک کے دکھاؤ. باپ صاحب نے کھڑا ہے، ماں صاحب نے کھڑی، بیٹا صاحب نے کھڑا ہے، بھائی صاحب نے کھڑا ہے، اس کی روح نکل رہی، روک کے دکھاؤ. نہیں مرنا ہے. اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے. موت کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی چیز نہیں. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں، ایک گروہ جہنم میں. ہاں کیا غریب، کیا امیر، ہاں کیا صدر، کیا وزیر، کیا ریڑھی والا، کیا سردار صاحب مر کے یا جنت یا جہنم. ہاں جنت پتہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. ہاں جنت ہے تو ایسی زوردار ہے کہ اللہ فرماتے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. اللہ سب کو جنت عطا فرمائے. یہی تو محنت ہے تبلیغ میں کہ سب جنت میں چلے جائیں. ہاں اور خدا نہ خواستہ جہنم تو ایسی خوفناک ہولناک کہ سب سے چھوٹا عذاب، ہلکا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے. ہاں ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وانه لاهونهم عذابا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اللہ سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے. کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ سارے انسان کامیابی چاہتے ہیں، سارے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. کوئی دنیا میں انسان نہیں جو چاہے میں ناکام ہو جاؤں. ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے. اور دنیا میں دو ہی انسان ہیں، یا کامیاب یا ناکام. اب کامیاب ہے کون؟ ناکام کون؟
ہم اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کر سکتے، ہماری عقل تو ناقص ہے، انسان کا دیکھنا ناقص، بولنا سننا ناقص، انسان کی سوچ ناقص. ہاں اللہ ہاں عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. آدمی ایک چیز کو اچھا سمجھتا ہے حالانکہ اس میں نقصان ہے، ایک چیز کو آدمی نقصان والا سمجھتا ہے حالانکہ اس میں نفع ہے. کیا خیر ہے، کیا شر ہے، کیا نفع ہے، کیا اس میں نقصان، آدمی اپنی عقل سے نہیں. اللہ فرماتے تم نہیں جانتے، اللہ جانتے ہے. ہاں اللہ بھی چاہتا ہے بندہ کامیاب ہو، بندہ بھی چاہتا ہے میں کامیاب ہوں، اللہ بھی چاہتا ہے بندہ ناکامی سے بچے، بندہ بھی چاہتا ہے میں ناکامی سے بچوں. اب کامیابی ہے کیا؟ لوگ سمجھ رہے ہیں مال مل جانا کامیابی ہے، حکومت کا مل جانا کامیابی ہے، عہدوں کا مل جانا کامیابی ہے، سرداری کا مل جانا کامیابی ہے، وزارت کا مل جانا کامیابی ہے. نہیں 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 نہیں، یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے. کامیابی کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرما رہے ہیں یہ کامیاب ہو گیا، یہ ہے کامیابی. دنیا کا فقیر تھا یا صدر تھا یا سردار تھا، مر کے جنت میں گیا کامیاب. دنیا کا مالدار تھا، وزیر تھا، مر کے جہنم میں گیا ناکام. سائیکل پر تھا یا جہاز پر تھا، 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا. معاملہ تو مرنے کے بعد، جنت تو کامیاب، جہنم تو ناکام. ہاں انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ نے بھیجا کس لیے؟ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا یہ اس میں فائدہ، اس میں نقصان، بیٹا یہ اچھا ہے یہ برا ہے، بیٹا اس راستے پہ چلنا اس راستے پہ نہ چلنا. انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا انسانوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ. اللہ نے رہنمائی کے لیے بھیجا، انبیاء رہنمائی سمجھانے آئے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں. ہاں انبیاء کی محنت کہ سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری امت ہے. آپ کے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ یہ تو کافر ہے. اچھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ کیا ہے؟ بولو تو صحیح بات، وہ بھی کیا ہے؟ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو انبیاء کی جو محنت تھی، انبیاء کی جو فکر تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ پر جو فکر تھی، جو غم تھا، وہ اس امت کو ملا ہے. یہ اجتماع پتہ کس لیے ہے؟ یہ کوئی میلہ تھوڑا ہے یا اپنی قوت کا اظہار تھوڑا ہے. کیا ہے؟ احساس پیدا کرنا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی حیثیت کو پہچانے، صدر صاحب آپ اپنی ذمہ داری کو پہچانے، سردار صاحب آپ اپنے کام کو پہچانے. آپ کا پہلا کام کیا ہے؟ آپ کا بڑا کام کیا ہے؟ سب سے اونچا کام کیا ہے؟ ہاں ذمہ داری کو پہچانے. مسلمان بھول گیا. دکاندار دکان پہ لگا ہوا ہے صبح سے شام، زمیندار صبح سے شام زمینداری پہ لگا ہوا ہے، افسر صاحب صبح سے شام افسری پہ لگے ہوئے ہیں، مزدور صبح شام مزدوری پہ لگا ہوا ہے. ارے بھائی آپ افسر بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. ہاں صدر بعد میں ہو، مسلمان سردار بعد میں ہو. مسلمان سردار ہونا بڑی بات کہ مسلمان ہونا بڑی بات؟ ہاں مسلمان وزیر اعظم ہونا بڑی بات نہیں ہے، اور مسلمان ہونا کیا ہے بھائی؟ ہاں سب کہیں الحمدللہ. ہاں کلمہ دیا اللہ نے ہمیں، ہم مسلمان ہیں. اب اسلام دنیا میں چمک جائے، یہ پہلا کام. دکان چمکے یہ بعد میں، اسلام چمکے پہلے. زمینداری پر محنت بعد میں، اور اسلام چمکے یہ محنت پہلے.
کارخانے والا ٹھیک ہے کارخانے پر محنت کرے، لیکن مسلمان پہلے ہیں، اور مسلمان ہونا بڑی بات ہے۔ اسلام چمک جائے پہلے اس کی فکر کرنی ہے، پہلے اس کو سوچنا ہے۔ ہاں اسلام چمکے گا تو پھر مسلمان چمکے گا، کارخانوں سے نہیں چمکے گا، عہدوں سے نہیں چمکے گا، ڈگریوں سے نہیں چمکے گا، پھول لگ جانے سے نہیں چمکے گا، گاڑیوں سے نہیں چمکے گا کہ 2 کروڑ کی تھی اب 6 کروڑ کی، اس سے نہیں مسلمان چمکتا کہ پہلے چھوٹا افسر اب بڑا افسر، یہ نہیں۔ مسلمان چمکے گا کب؟ جب اسلام چمکے گا، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے اور شام فتح ہوا ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت ذرا کپڑے بدل لیں۔ کیا بدل لیں؟ سواری بدل لیں۔ لوگ استقبال میں ایک ہاتھ مارا سینے پر اور کیا فرمایا، یہ تم نے کیا بات کی ہے؟ ہماری عزت کپڑوں سے، ہماری عزت سواریوں سے؟ اور ایک خوبصورت پیغام دیا، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے۔ اور قیامت تک کے انسان مسلمانوں کو ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے، اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے۔ عہدے ہوں گے، ڈگریاں ہوں گی، گاڑیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے، جائیداد ہوگی۔ اگر اسلام زندگی سے نکل گیا تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے، مسلمان اللہ کی نگاہ سے، ہاں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں۔ یہ نہیں کہہ رہے دکاندار صاحب دکان چھوڑو، وکیل صاحب وکالت چھوڑو، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری چھوڑو، افسر صاحب افسری چھوڑو، یہ نہیں کہہ رہے۔ لیکن بھائی پہلا کام کیا ہے، بڑا کام کیا ہے، اہم کام کیا ہے، ضروری کام کیا ہے، اونچا کام کیا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے اشرف کام انبیاء والا کام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے۔ آپ کی سوچ کیا تھی؟ لوگوں کو کھانا مل جائے، لوگوں کو کپڑے مل جائیں، لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ نہیں 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 نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، لوگ جنت میں چلے جائیں، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ خاوند جب خوش ہو نا تو بیوی اپنے مطلب کی چیز مانگتی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا حضور میرے لیے دعا فرمائیں۔ کیا آپ نے کیا دعا مانگی؟ کہ اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی، لوٹ پوٹ ہو گئی۔ آپ فرمایا کہ ایسرو کی دعائی، عائشہ میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا مغفرت کی اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد مانگتا ہوں۔ ہاں یہ نبی کا غم ہے، یہ تبلیغ میں کہہ رہے ہیں، یہ تبلیغ میں فکر ہے۔ یہ اجتماع اس لیے ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ دیکھو زندگی کے 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت کہاں لگ گئی؟ کہاں لگ گئی بھائی؟ مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، خواہشات پوری کرنے پر، سڑکیں بن جائیں، نالے بن جائیں، بجلی آ جائے، گیس آ جائے، ہیں اور کیا ہے، دنیا مرنے سے پہلے کی ضرورتیں اچھی ہو جائیں، مرنے سے پہلے کے مسئلے حل ہو جائیں، ساری قوت اس پہ خرچ ہو گئی۔ ہوئے 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 ہوئے، اگرچہ نماز پڑھتے تھے، اگرچہ روزہ رکھتے تھے، لیکن جو اصل صلاحیت کہاں لگ گئی بھائی؟ تبلیغ میں بہت ایسا ہوتا ہے نا، ہم گشت کرنے جاتے ہیں نا کسی کے پاس، اس سے جا کے بات شروع کرتے ہیں، تو وہ کہتا بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ فلاں کے پاس جاؤ، وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو جا کے سمجھاؤ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو ابھی عمرہ کر کے آ رہا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں۔ وہ سمجھ رہے تبلیغ والے نماز کی دعوت دے رہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ بھائی ہمارا کام ایک ایس ایچ او کے پاس نا، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ ہاں سونا نہیں ہے، گڑبڑ نہیں کرنی۔ ایک ایس ایچ او کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا صاحب میرے گھر چوری ہو گئی رات۔ میرے گھر کیا ہو گئی؟
اس نے پتا کیا جواب دیا؟ کہتا بھائی میں نے تو نہیں کی. کیا کہتا بھائی میں نے تو. اب سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ سچ بول رہا ہے لیکن صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے؟ بھائی اس لیے تھوڑا ہے کہ آپ نے چوری کی. بھائی آپ اس علاقے کے ذمہ دار ہو, یا چوری نہیں ہونی چاہیے, ہو گئی تو اب سراغ لگانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں. بھائی آپ نماز پڑھتے ہو, اب نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں کہ نہ پڑھنے والے؟ ہاں ظلم کیا ہے؟ ظلم وضع الشیء فی غیر محلی, چیز جہاں کے لیے بنی وہاں نہ لگانا. اللہ نے یہ جان, یہ مال, یہ وقت, یہ زندگی, یہ استعداد, یہ صلاحیت اللہ نے ہمیں دی. کس لیے دی تھی؟ اس کا پہلا مطلب کیا تھا؟ اللہ کا دین زندہ ہوتا, اللہ کا کلمہ بلند ہوتا, انسانوں کو ہدایت ملتی, سارے انسان جہنم سے بچتے, جنت میں جاتے, مسجدیں آباد ہوتی. ہمیں تو اس پر پہلا زور لگانا تھا. ہماری وہ صلاحیت یہاں لگ گئی ضرورتوں کے پورا کرنے پر, خواہشات کے پورا کرنے پر. یہ ہوا ظلم. یہ کیا ہوا بھائی؟ اور ظالم کی دعا قبول. جب امت امر بالمعروف چھوڑ دے گی اور نہی عن منکر کو چھوڑ دے گی, دین کی محنت, دین کو پھیلانا, اعلاء کلمت اللہ, دین کا احیاء اور دین کی نشر و اشاعت, جب مسلمان اس کو چھوڑ دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول, سوال کریں گے پورا, مدد مانگیں گے ان کی مدد, کام چھوڑ دیا. تو بھائی جتنا مجمع آیا ہے آج تک ہم سے اس دعوت کے کام میں, یہ تبلیغ کے کام میں, یہ انبیاء والے کام میں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں ہم سے جو غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی, قصور ہوا, اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں, اور جو ہماری بقیہ زندگی ہے اس کے بارے میں عزم کریں کہ دین کی محنت پر لگائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ ہمارا پہلا کام ہے, یہ ہمارا بڑا کام ہے, یہ سب سے اونچا کام ہے, یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. تو کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ تبلیغ میں کیا محنت ہے؟ عمارت بنانی ہے یہ پہلے تو بنیاد ہی بنے گی نا. فصل لگانی ہے بھائی پہلے تو زمین کو نرم کیا جائے گا نا. تو سب سے پہلا کام تبلیغ میں کیا ہے کہ کیسے ہر مسلمان کا یقین ٹھیک ہو جائے. کیا ٹھیک ہو جائے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہ دے گا, کسی کا عہدہ, کسی کی ڈگریاں اس کے کوئی کام نہ آئیں گی, کسی کی مالداری سرداری وہاں کوئی کام نہ آئے گی. جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا, سلامتی والا دل, دل سورا ہوا, وہ ہوگا کامیاب. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے, وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. پھر 3 دفعہ فرمایا کہ کان کھول کے سنو وہ دل ہے, کان کھول کے سنو وہ دل ہے, کان کھول کے سنو وہ دل ہے. دل سنور جائے یہ محنت ہے تبلیغ میں. دل کا سنورنا کیا ہے؟ اس دل میں اللہ کی عظمت آ جائے, اللہ کی بڑائی آ جائے. بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ ہاں سب سے پہلی آواز ہر گاؤں, ہر بستی, ہر محلہ, سب سے پہلی آواز صبح صبح اندھیرا سناٹا, پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ یہ زبان پر نہیں, یہ کہاں پر ہو؟ بیج سے پودا کب نکلتا ہے؟ جب الماری میں ہو کہ زمین پہ ڈالا جائے. اگر الماری میں 1 سال رکھا رہے اس سے کوئی پودا, اگر زمین میں ڈالو تو 10 دن بعد پودا. یہ اللہ اکبر زبان پر نہیں, یہ کہاں پر آ جائے؟ دل میں. اور جب دل میں آئے گا پھر اللہ کا حکم پورا کرنا. دیکھو ایس ایچ او ہے نا, ایس ایچ او یہ اپنے تھانے کا, پولیس اسٹیشن کا بڑا ہے, سب اس کی بات مانتے ہیں. لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے اور ڈی ایس پی بلائے ایس ایچ او کو, کیا کہتے ہیں؟ جی سر. اور ڈی ایس پی کو ایس پی صاحب بلائیں, کیا کہتے ہیں؟ جی سر. اور ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی بلائیں.
ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بولائے، بھاگ جی سر، اور اللہ بلائے. ایک بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانا ہوا گشت کرنے، تبلیغ میں جاتے ہیں نا گشت کرتے، تو ان کا جو باہر ملازم کھڑا تھا نا اردلی، اس سے کہہ دیا دیکھو ہم اندر جا رہے ہیں، تمہارے صاحب تمہیں بلائیں گے نا، تم نے اندر نہیں آنا ہے، پکا کر دیا اسے. ہاں اب اندر گئے، بریگیڈیئر صاحب نے کہا مہمان آئے، کچھ چائے پانی مانگاؤں. بیل دی انہوں نے، لمبی سی بیل. یہ اپنی سروس میں پہلی دفعہ دیکھا بریگیڈیئر صاحب نے کہ بیل کی آگے سے سلوٹ ہی نہیں. دوسری بیل کوئی نہیں، تیسری لمبی بیل کوئی نہیں. ارے یہ کیا ہوا بھائی؟ بڑا غصہ، بڑا غصہ. ہمارے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا دیکھو بھائی صاحب یہ اس کی غلطی نہیں ہے. بڑا غصہ تھا نا، اور نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، اس کی غلطی نہیں ہے، ہم نے منع کیا ہے، ہم نے اندر آنے سے منع کیا ہے. بتاؤں کیوں منع کیا؟ کہ دیکھو یہ آپ کا ملازم ہے، آپ کا ماتحت ہے، ملازم آپ کا نہیں ہے، ملازم تو حکومت کا ہے، آپ کا ماتحت ہے. آپ نے 3 دفعہ بلایا، وہ نہیں آیا، آپ کو کتنا غصہ آیا. اور اللہ جل جلالہ روزانہ 5 دفعہ آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نہیں نماز کے لیے اٹھتے. اللہ کو نہیں غصہ آتا؟ اس کو لگا کرنٹ، وہی میرا ماتحت میری نہ مانے، مجھے کتنا برا لگا. اللہ کا بندہ ہو کے میں اللہ کی نہیں مانتا. ہونے کا صاحب آج بات سمجھ میں آئی ہے، اور آج سے میرا وعدہ ہے کہ نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا میں. بس تبلیغ میں یہ محنت ہے، تبلیغ میں یہ محنت ہے کہ دل میں کس کی عظمت آ جائے، کس کی بڑائی آ جائے، ہاں کس کی ذات پر یقین آ جائے. ہر آدمی نفع چاہتا ہے، نفع دینے والا کون؟ ہر آدمی عزت چاہتا ہے، عزت دینے والا کون؟ ہر آدمی خوشیاں چاہتا ہے، خوشیاں دینے والا کون؟ ہر آدمی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے بچانے والا کون؟ ساری کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہاں ہم نے کیا پڑھا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے کس کے؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہمیں کس کی ماننی ہے؟ ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ آنکھیں ہیں تو کس نے دی؟ بھئی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا. اچھا اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کر لیتے، ہاتھ نہ ہوتے تو کر لیتے ہیں. 20,000 تنخواہ جس سے لیتے ہو، سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب. جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 20 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 20 خرب میں نہ ملے، وہ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، جو نماز کی طرف. وہ دکان میں بیٹھا ہے، وہ دفتر بیٹھا ہے. کیوں دل دیکھو زندہ آدمی کو سوئی چبو، یہ سو گئے دیکھو سامنے بیٹھے سو رہے، گڑبڑ کر رہے ہیں. زندہ آدمی کو سوئی چبو تو کیا ہوتا ہے؟ چیخ نکلے گی کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ اور مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مس. جس کا دل زندہ ہوگا، ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب. یہ قرآن نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ ہے. مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا. زندہ دل ہوگا، اذان سن کے مسجد، اذان سن کے دفتر چھوڑے گا، اذان سن کے دکان چھوڑے گا، اذان سن کے کرسی چھوڑے گا. اور جس کا دل مردہ ہوگا، جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا، اذان پہ اذان. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، کہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، ہاتھ ہمیں کس نے دیے، عقل کس نے دیے، بولنے کی طاقت کس نے دیے، سننے کی طاقت کس نے دیے، جو کچھ بھی ہے کس کا دیا ہوا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو بھی نعمت ہے کس کی طرف سے ہے؟ اوفو کیسی پیار بھری آیت ہے. یا اللہ کیسے پیار سے سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. او انسان، اب ہم سب سمجھے اللہ ہمیں مخاطب ہیں. اللہ ہم سے، او انسان، وہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ اپنے اس رب سے جو اتنا کریم، وہ جس نے تیرے اعضاء کو بنایا صحیح صحیح، ہاتھ برابر برابر، ایک ہاتھ بڑا چھوٹا ہوتا کیا کر لیتے بھائی؟ ٹانگیں برابر برابر، ایک ٹانگ لمبی ایک ٹانگ چھوٹی رہ جاتی، کیسے چلتے بھائی؟ جس اللہ نے عقل دی، عقل نہ ہوتی تو آدمی پاگل.
آنکھیں نہ ہوتی تو اندھا، دل سے ہی کام کر رہا ہے اللہ کے امر سے. 1 منٹ میں تقریباً 60 مرتبہ دل حرکت میں آتا ہے، اسے کون چلا رہا ہے؟ 1 منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اس کو کون چلا رہا ہے؟ نیند کس کے امر سے آتی ہے؟ 2-3 نیند نہ آئے تو لگ بتا جائے، ایک پیشاب بند ہو جائے، سارا جوانی کا نشہ، سارے افسری کا نشہ، سارا مال کا نشہ، ہم کچھ بھی نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں. حدیث میں آتا ہے ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے. قرآن پاک کی زینت کیا ہے بھائی؟ اور سورہ رحمان میں 31 مرتبہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ پانی کون پلاتا ہے؟ ہمارے لیے ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ یہ گرمی سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اولاد ہے تو کس نے دی ہے؟ گھر ہے تو کس نے دیا ہے؟ مال ہے تو کس نے دیا ہے؟ ہاں، یہ بات تبلیغ میں یہ محنت ہے، اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانے. اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے. 2 ہو تو تیسرا کون؟ اللہ. 3 ہو تو چوتھا کون؟ اللہ. اکیلے ہو تو دوسرا کون؟ اللہ. زور سے بولو یا آہستہ، کون سن رہا ہے؟ ہاں، اندھیرے میں ہو کون دیکھ رہا ہے؟ گھر میں ہو کون دیکھ رہا ہے؟ دفتر میں ہو کون دیکھ رہا ہے؟ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. يعلم خائنة الاعين، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. يعلم سركم وجهركم، تمہارے ظاہر باطن کو بھی جانتا ہے. وہ علیم ہے، وہ سمیع سننے والا ہے، وہ بصیر دیکھ رہا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب تو تیری گھات میں لگا ہوا ہے. تیری صبح کہاں، تیری شام کہاں، تیرا دن کہاں، تیری رات کہاں، اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، اجالے میں کیا کر رہا ہے، تنہائی میں کیا کر رہا ہے، لوگوں میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے، دفتر میں کیا کرتا ہے، کیا لیتا ہے، کیا دیتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. ایک مسجد میں نا جانا ہوا تو جگہ جگہ لکھا ہوا تھا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ادھر لکھا ہوا، ادھر لکھا ہوا، ادھر لکھا ہوا، ادھر لکھا ہوا. تو آدمی ہے نا جب اتنی زیادہ دیکھا ہے تو میں نے ذرا ساری مسیح میں نظر دوڑائی کیمرہ ہے کہاں، تو کیمرہ کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو میں نے مسیح والوں سے پوچھا کہ یار تم نے اتنا جگہ جگہ لکھا ہوا ہے کیمرہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. کہتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے لکھا ہوا ہے. اور کہنے لگا جب سے ہم نے لکھا ہے نا جوتی نہیں چوری ہوتی ہے. اگر یہ احساس نصیب ہو جائے کہ کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے، اور جانا کس کے پاس ہے، اور ہمارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے، نفع کس کے ہاتھ میں، نقصان کس کے ہاتھ میں، عزت دینے والا کون، ذلیل کرنے والا کون. اللہ عزت دے کوئی ذلیل، اللہ ذلیل کرے کوئی عزت، اللہ خوشیاں دے کوئی چھین، اللہ چھین لے کوئی دے. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. کوئی کام بنانے والا نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. کوئی رزق دینے والا نہیں سوائے کس کے؟ کوئی نفع دینے والا نہیں سوائے کس کے؟ ہاں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. ہمارا مطلوب کون؟ اللہ. ہمارا مقصود کون؟ اللہ. ہمارا معبود کون؟ اللہ. ہمارا محبوب کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ.
ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہیں، قادر کون؟ اللہ. سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے. تو اے دنیا کے انسانوں، اور اے دنیا کے تاجروں زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اے دنیا کے افسروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. یا ایھا الناس انتم الفقراء إلى اللہ. اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، غنی کون؟ اللہ. کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. اللہ فرماتے تم سب کے سب بھوکے ہو، میں کھلانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. کلکم عار الا من کسوته فاستکسوني اکسکم. تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم. تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہوئے، میں ہوں راہ دکھانے والا، میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھاؤں گا. ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ دیکھنے میں کس کے محتاج؟ سننے میں کس کے محتاج؟ کھانے پینے میں کس کے محتاج؟ چبانے نگلنے میں کس کے محتاج؟ نیند آنے بیدار ہونے میں کس کے محتاج؟ کھانا ہضم ہونے میں کس کے محتاج؟ پیشاب پخانے میں کس کے محتاج؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ ہاں، کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب کھانا عمدہ ہو یا بھوک زیادہ ہو؟ بولو بھائی. کھانا بہت عمدہ ہے، بھوک نہیں ہے، نخرے کرے گا. کیا کرے گا؟ اور کھانا بہت سادہ ہے اور بھوک بہت زیادہ ہے، تو چٹنی روٹی میں بھی کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا. ہاں، نماز کے لیے کب اٹھے گا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا، جب یقین مضبوط ہوگا، جب اللہ کی محبت ہوگی، جب اللہ کی عظمت ہوگی، جب اللہ کی معرفت ہوگی، جب اللہ کی پہچان ہوگی، پھر آزان کے بعد اسے کرنٹ لگے گا. چلو بچے آسان ہوگی. بات کرے تھے ہم ججوں میں ایک جگہ پہ، تو ان سے بات کی کہ دیکھو بھائی، اگر جج صاحب یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، کیا فیصلہ؟ نماز اہم ہے کہ، تو یہ کیسے صحیح فیصلہ کر سکتے جب انہیں یہی فیصلہ نہیں صحیح کر پائے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ کر رہے تھے. تو نماز سے بھی میٹنگ، نماز سے بھی اہم ہے. طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے. طواف کب چل رہا ہے بھائی؟ کب بند ہوتا ہے؟ توبہ توبہ. دکان بند نہیں ہوتی، کھیل بند نہیں ہوتا، میٹنگ بند نہیں ہوتی. اب جو جج صاحب اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکے، دوسرے کا صحیح فیصلہ کیا کریں گے؟ سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز کس کا حکم ہے؟ مولانا صاحب کا. کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے ہاتھ دیے، جس اللہ نے عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی، جس اللہ کے پاس جانا ہے، اس اللہ کا حکم ہے نماز. حی علی الصلاۃ. آجو آجو. اور کیوں آ جاؤ؟ حی علی الفلاح. اور تمہاری کامیابی نماز میں، مسئلوں کا حل نماز میں، کاموں کا بننا نماز میں. جس نماز میں مسئلوں کا حل ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کاموں کا حرج ہوگا. توبہ 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 توبہ. تبلیغ محنت ہے. کیسے سب کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کی ذات پر یقین آئے، جنت کا یقین آئے، جہنم کا یقین آئے، مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین آئے، حساب کتاب کا یقین آئے، فرشتوں پر یقین آئے، تقدیر پر یقین آئے. یہ یقین دل میں اتر جائے. فرشتے ہیں، لکھ رہے ہیں کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ، کون نماز پڑھتا ہے، کون نہیں، کون فجر میں مسجد میں، کون سو رہا ہے، کس کی رات اطاعت میں، کس کی رات فحاشی میں، سب لکھا جا رہا ہے. ہاں، فرشتے ہیں. یہ یقین، یہ ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے مانو. جنت نہیں دیکھی، جنت ہے.
जहन्नम नहीं देखी, जहन्नम है। क़यामत नहीं देखी, क़यामत है। फरिश्ते हैं, हमने अल्लाह को नहीं देखा, अल्लाह है। हमने तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा। एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मुबारक हो उस शख्स को जिसने आपको देखा और आप पर ईमान ले आया। मुबारक हो उस शख्स को जिसने आपको देखा और आप पर ईमान ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा नहीं, 2, 3, 4, 5, 6 मर्तबा नहीं, 7 मर्तबा मुबारक हो उस शख्स को जिसने मुझे नहीं देखा फिर भी ईमान ले आया। ईमान इस चीज का नाम है। तबलीग में ये मेहनत हो रही, पहले ईमान सीखो भाई, पहले यकीन सीखो भाई, इस दिल में अल्लाह की अजमत को बिठाओ भाई, अल्लाह से होने का ज़हन बन जाए। और जब अब अल्लाह को साथ लेने का जज्बा पैदा हो, मुझे अल्लाह को साथ लेना है, मुझे अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह राजी होगा तो दुनिया आखिरत बनेगी। अगर अल्लाह नाराज है, माल है, मुल्क है, हुकूमत है, ओहदा है, डिग्रियां हैं, सरदारियां हैं, जायदाद है, जमीनें हैं, कारखाने हैं, सोना है, चांदी है, गाड़ियां हैं, अगर अल्लाह राजी नहीं है ना दुनिया बनेगी ना आखिरत बनेगी। हाँ, जब अल्लाह राजी होते हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, जब अल्लाह राजी होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर बारिशें वक्त पर होती हैं, बेवक्त बारिशें नहीं होती। जितनी जरूरत है उतनी बारिशें होती हैं, जरूरत से ज्यादा बारिशें नहीं होती। ये अल्लाह की रजा की अलामत है कि अल्लाह बंदों से राजी हैं। बारिशों का निजाम सही चलता है। और जब अल्लाह राजी होते हैं फिर अल्लाह माल सखियों के हाथ में देते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में माल देते हैं जो गरीबों पर खर्च करें, यतीमों पे खर्च करें, मिस्कीनों पे खर्च करें, बेवाओं पे खर्च करें, जरूरतमंद लोगों पे खर्च करें। और जब अल्लाह राजी होते हैं, जब अल्लाह राजी होते हैं तो क्या होता है? फिर मर्दों की चलती है, औरतों की नहीं। फिर मर्द हावी होते हैं, फिर मर्दों की चलती है। हाँ, और जब अल्लाह राजी होते हैं तो क्या होता है? फिर हुक्मरान अहल लोगों को अल्लाह हुकूमत देता है, ओहदे देता है, इख्तियारात देता है जो उसके अहल होते हैं। अल्लाह की रजा की अलामत यह है। और जब अल्लाह नाराज हो जाते हैं, जब ये बंदे अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? माल बकीलों के हाथ में, जो अपनी ख्वाहिशात पे खर्च करें, तकरीबात पे खर्च करें, अपनी जरूरतें पूरी करने पे खर्च करें, जायदाद बढ़ाने पे खर्च करें, फंक्शनों पे खर्च करें, जरूरतों पे, जो यतीमों पे खर्च ना करें, जो जरूरतमंद लोगों पे खर्च ना करें। जहां खर्च करने वहां नहीं खर्च करेंगे। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो नाअहल हुक्मरान जिन्हें न अल्लाह का खौफ, न जन्नत का शौक, न जहन्नम का खौफ, न आखिरत की फिक्र, न इंसानियत की हमदर्दी, जिनके सामने अपनी गरज है, अपना पेट है, अपनी ख्वाहिशात हैं, अपनी जायदाद को बढ़ाना है, माल को जमा करना है। जब अल्लाह नाराज होते हैं फिर मर्दों की नहीं औरतों की चलती है। जब अल्लाह नाराज होते हैं बारिशें बेवक्त होती हैं, बारिशें जरूरत से ज्यादा होती हैं, जरूरत के वक्त में बारिशें नहीं होती, ये सैलाब खुद नहीं आते, ये बारिशें जरूरत से ज्यादा खुद ब खुद नहीं होती। अल्लाह का निजाम है, अल्लाह के अमर के बगैर पत्ता भी नहीं टूटता, अल्लाह के अमर के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह का निजाम चल रहा है। हाँ, कैसे ये जज्बा पैदा हो, मुझे अल्लाह को राजी करना है, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मुझे अल्लाह के पास जाना है, हिसाब किताब होना है, जवानी कहाँ लगाई, माल कहाँ खर्च किया, माल कहाँ से कमाया, इन आंखों से क्या देखा। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाने मैंने आंखें दी हैं, मैं पूछूंगा इन आंखों से क्या देखते थे, ये कान दिए हैं, पूछूंगा क्या सुनते थे, ये दिल दिया है, पूछा जाएगा किसकी अजमत थी। लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तबलीग मेहनत है, ईमान बने, अल्लाह की जात पर यकीन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल का शौक पैदा हो। जिंदगी अल्लाह बनाते हैं और जिंदगी बनाने का जरिया क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल हैं। अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता, अल्लाह को साथ लेने का रास्ता सिर्फ एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या है?
محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر تمہیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ یہ ہے نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی چال چلو بھائی، ان کی اتباع کرو بھائی، ان کے طریقے پر آ جاؤ بھائی، ان کی زندگی کو اپنا لو۔ یہ ہیں سب سے زیادہ کامیاب۔ کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑ لو۔ یہ ہیں سب سے زیادہ عزت والے۔ اگر عزت چاہیے تو نبی کے پیچھے چل پڑو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کر لو، جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی اتباع کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، منزل پر پہنچ جاؤ گے، مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ نبی کا طریقہ چھوڑو گے، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں بھی رسوائی۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے۔ دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابی، بولو بھائی، عزت، خیریں، برکتیں، سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے ہیں جن کی شان کو جانور بھی پہچانے۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ بھی دب گیا ہے اور بے قابو ہو گیا ہے اور رسی توڑوا لی ہے اور باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا، کاٹنے کو پڑتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بھاگا بھاگا آیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا۔ آپ نے نکیل ڈالی، وہ فرما بردار ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے؟ فرمایا اونٹ نہیں، یہ ساری کائنات مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے، وہ نہیں پہچانتے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نبی کی اتباع کر لو بھائی، نبی کے طریقے پر آ جاؤ بھائی، نبی والی زندگی اپنا لو بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک، قطرہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ میں پانی لیا اور اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں تبلیغ میں بھائی نبی کی اتباع کر لو بھائی، نبی کے طریقے پر آ جاؤ بھائی، نبی والی زندگی اپنا لو بھائی۔ آپ ایک سفر میں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا۔ صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم۔ صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا۔ یہ محنت ہو رہی، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آ جائے، اور پھر محبت کی علامت اطاعت، محبت کی علامت اطاعت، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، اس کی منشا کو پہچانتا ہے۔ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، سن رہے کہ سو رہے بھائی؟ تب تو نہیں گئے نا؟ کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، چند صحابہ چپٹ کر، لپک کر، بھاگ کر وضو کا پانی ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟
انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا، کس کی طرف؟ ٹھیک ہے تم وضو کا پانی لیتے ہو، چہرے پر ملتے ہو، یہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہو، لیکن اصل محبت کا تقاضا اطاعت ہے، اصل محبت کا تقاضا اتباع ہے۔ ایمان دین کی بنیاد دو چیزوں پر، اللہ سے محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اللہ رسول سے محبت کے بغیر کوئی ایمان نہیں، کوئی دین نہیں، اور اس محبت کا تقاضا اطاعت، اس محبت کا تقاضا اتباع، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی، بولو بھائی نماز میری آنکھوں کی۔ ایک شخص نے، ایک شیخ اللہ والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سرخ، آپ کی آنکھیں سرخ، بھائی یہ کیا ہوا بھائی؟ تو کسی اللہ والے کے پاس گئے، اس خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں کہ حضور کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے، آنکھیں بڑی سرخ ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک دیکھا ہے۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز میری آنکھوں کی۔ آج نماز پڑھنے والے زیادہ ہے کہ نہ پڑھنے والے؟ بولو بھائی، ابھی جو نماز نہیں پڑھتے دکھ دیتے کہ سکھ دیتے ہیں؟ آئے ہائے، اس لیے آپ کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ سرخ ہو رہی۔ تبلیغ میں یہ محنت ہے بھائی، وزیر صاحب نماز، صدر صاحب نماز، جج صاحب نماز، سردار صاحب نماز۔ دیکھو وزیر اعظم بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ وزیر اعظم بن گیا تو باپ کا بھی وزیر اعظم۔ آدمی صدر بن جائے، سردار بن جائے، وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، کچھ بھی بن جائے، اپنے باپ کا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم کچھ بھی بن جائیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ ہم اللہ کے بندے۔ ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ تو نماز کس کا حکم ہے؟ ہاں، اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی توبہ 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 توبہ، اس نے کفر کیا یعنی کافروں والا کام کر دیا، توبہ توبہ توبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے گھر مال اہل سب چھین لیا گیا۔ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ مسائل کیوں ہیں؟ آج امت نے نماز چھوڑ دی۔ یہ جماعتیں، یہ گشتیں، یہ تبلیغ، یہ اجتماع، یہ منت خوشامد، ہو بھائی نماز پڑھو بھائی، او بھائی نماز پڑھو بھائی۔ فجر کی نماز پڑھی، حدیث میں آتا ہے پھر ظہر کی پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے۔ عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا اس کو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ لی، یہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ یہ کس میں آ گیا؟ حدیث میں آتا ہے جو صبح مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور صبح مسجد نہیں گیا دکان دفتر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ توبہ توبہ، شیطان پر تو لعنت ہے، اس کا جھنڈا لے کے جو پھرتا رہے اس پر کیا ہوگی پھر؟ توبہ 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 توبہ۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا، استغفر اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس نے فجر نہیں پڑھی توبہ، یہ خبیث النفس ہے، استغفر اللہ، اس کا نفس خبیث ہے۔ اور تبلیغ میں منت ہے، خوشامد ہے بھائی نماز پڑھ لو۔ اس نماز سے مسئلے حل ہوں گے، نماز سے ہمارے کام بنیں گے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی۔ اگر نماز چھوڑیں گے اللہ ناراض، دنیا میں پریشانیاں آخرت میں پریشانیاں ہیں۔ یہ منت خوشامد بھائی، رمضان ہے تو روزہ رکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور روزہ رکھنے کا حکم ہمیں کس نے دیا؟ چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے دن چھوٹا ہو، چاہے دن بڑا ہو، ہمیں تو کس کا حکم دیکھنا ہے؟ ہاں، جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جن کا ایمان اللہ کی یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، رمضان کے آنے پر خوشی ہوتی ہے، واہ واہ رمضان آ رہا ہے بھائی، 1.5 مہینہ رہ گیا تقریباً،
برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت والا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے کہ روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ ہاں، سحری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، افطاری کا وقت کس لیے کہ مانگو اللہ سے، روزے دار کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں۔ دن میں روزے رکھیں گے، رات کو تراویح پڑھیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سر جھکائیں گے، ماتھا ٹکائیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اپنی حاجتیں ضرورتیں کس کے سامنے رکھیں گے؟ ہاں، رمضان آ رہا ہے بھائی، جو رمضان کو صحیح گزارے گا، رمضان میں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اللہ کی عبادت بندگی کی، پھر اگلے سال کا رمضان آیا، پھر اللہ کی اطاعت پوری رمضان کے روزے رکھے، حدیث میں آتا ہے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے جو گناہ اللہ معاف فرما دے۔ یہ شوق پیدا ہو جائے، ایک روزہ رمضان کا چھوڑا، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ جذبہ پیدا ہو، اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ او بھائی بیٹھو بھائی کہاں جا رہے ہو نوجوانوں، کہاں جا رہے ہیں اللہ کے بندے، بیٹھ جاؤ بھائی اللہ کے بندے۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، حدیث میں آتا ہے وہ مال قیامت کے دن گنجا سانپ بنایا جائے گا اور اس کے گلے میں توق ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تو تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے مال دیا تو اللہ کے گھر جانا ہے، بیت اللہ۔ حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یا یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔ استغفر اللہ، شوق پیدا ہو جائے اللہ کی بندگی، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے اللہ میرے سے کیا چاہتے ہیں۔ دین سیکھنے سے آتا ہے بھائی، بغیر سیکھے نہیں آتا، بغیر سیکھے۔ دیکھو بھائی، درزی کا کام سیکھنا پڑتا ہے کہ خود ہی آ جاتا ہے؟ گاڑی چلانا، کھانا پکانا، کیوں بھائی؟ ایک آدمی کہے میں درزی ہوں پر مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، اسے درزی کہے گا کوئی؟ ایک آدمی کہے میں ڈرائیور ہوں پر مجھے گاڑی چلانی بھائی میں ڈاکٹر ہوں اور مجھے ڈاکٹری آتی۔ آج سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سب کہیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو غسل کے فرض سب کو، 4 بچوں کا باپ ہو گیا، غسل کے فرض نہیں آ رہے۔ ارے بھائی 40 سال عمر ہو گئی، دعائے قنوت نہیں آ رہی۔ ارے بھائی کیسے مسلمان ہو بھائی؟ ایک ہمارے علاقے میں پولیس کے بڑے افسر، ان کا پوتا فوت ہو گیا، پوتا نا 2 سال کا تھا، تو جنازے میں سارے افسران آئے ہوئے تھے پولیس والے نا، تو میں جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ بچے کا جنازہ ہے تو بچے کے جنازے کی دعا تو آتی ہوگی نا آپ کو؟ تم سب کہہ دو۔ ایک آدمی مجھے بعد میں کہنے لگا، کہتا میں ڈر گیا کہیں میرے سے پوچھ ہی نہ لیں۔ بھائی دین سیکھنے سے آتا ہے بھائی، سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہے، جنازے کی دعا نہیں آ رہی، توبہ توبہ تو سگے باپ کا جنازہ، تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، بھائی دین سیکھ لو، دین کیا کر لو۔ ابھی ہم آ رہے تھے راستے میں گاڑی کا مسئلہ ہو گیا، وہاں کھڑے ہوئے تھے ہم، تو وہاں سے لوگ کئی سارے گزر رہے، ایک ایک سے بات کی میں نے، کلمہ سنا، توبہ توبہ کسی کا کلمہ صحیح نہیں تھا۔ بھائی دین سیکھنا پڑتا ہے میرے بھائی، دین کیا کرنا پڑتا ہے؟ جو ہو رہا ہے بس کری جاؤ، صحیح کیا ہے غلط کیا پتہ کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کون ہیں بھائی؟ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، ہر مسلمان دین کو سیکھ لے، دین کو کیا کر لے بھائی؟ اپنی مرضی کا دین نہیں، جو مرضی میں آیا کر لو، جو مرضی میں نہیں چھوڑ دو۔ ہمارے علاقے میں نا تو بعض علاقوں میں شادی ہوتی نا تو بارات جو ہے نا، بارات مسجد کی طرف جا رہی اور ڈھول ڈھمکے کے ساتھ جا رہی، توبہ توبہ توبہ، کس لیے کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے، دولہا نے کیا کرنا ہے؟ شادی کے نفل ایسے پڑھے نہ پڑے شادی کے نفل۔ اب وہ ہمارا دوست ہے، اس کے دوست کی شادی تھی، یہ واقعہ ہے، ایسی کہانی نہیں ہے۔ کہتا ہم بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، ڈھول ڈھمکا اور جناب مسجد کے باہر کھڑے ہو گئی بارات، دولہا سے کہا چلو جاؤ مسجد نفل پڑھو، اور اس کے دوست کو کہا جو مجھے سنا رہا تھا کہ جاؤ تم اس کے ساتھ جاؤ مسجد میں، یہ نفل پڑھ لے۔ کہتا ہم دونوں چلے گئے، میں نے اسے کہا بھائی پڑھ لے نفل، کہتا پہلے تو کھڑا دیکھتا رہا ادھر ادھر، میں نے کہا بھائی شادی کے نفل پڑھ لے، کہتا میں بیٹھ گیا، اس نے نیت باندھ لی،
بہت دیر کھڑا رہا. کہتا میں سوچتا رہا ابھی وہ شادی کے نفل ہے, بڑے خوشی خصوص سے پڑھ رہا ہے. کہتا بہت دیر کھڑا رہا, پھر کھڑے کھڑے سلام پھیر دیا. کہتا میں نے اس سے کہا بھائی تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ, یہ کس میں ہوتا ہے؟ ہائے ہائے. آگے افسوس کی بات, اس نے پتا کیا کہا؟ تو نے کہا سچی بات ہے مجھے نماز نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے. اور یہ اجتماع اس لیے کوئی میلہ نہیں ہے ہاں کہ کیسے ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو جائے. مجھے کیا سیکھنا ہے؟ مجھے کیا سیکھنا ہے بھائی؟ اسلام کو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو. اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو آپ نے فرمایا بیٹا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. ایک حدیث میں آتا ہے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ, بائیں سے شیطان کھاتا ہے. بائیں ہاتھ سے مت پانی پیو, بائیں سے شیطان پیتا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ, دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ. ہاں تبلیغ میں یہ محنت ہے, نکلو اللہ کے راستے میں, ایمان سیکھو, نبی والی زندگی سیکھو, دین کو سیکھو بھائی, قرآن کی تلاوت کرو. سب سے اونچا کلام اللہ کا کلام ہے, سب سے اونچی کتاب اللہ کی کتاب ہے یہ قرآن. ہر گھر میں ماشاءاللہ گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو, گھر گھر قرآن کی کیا ہو. ایک حرف پڑھو نا قرآن کا تو 10 نیکیاں ملیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح فرمایا, الف لام میم, ایک حرف نہیں ہے, الف ایک, لام ایک, میم ایک, الف لام میم. کتنی نیکیاں ہو گئی؟ واہ واہ. فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات پڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا. شوق پیدا ہو جائے گھر گھر قرآن. ہاں گھروں میں رحمتیں آئیں گی, گھروں میں برکتیں آئیں گی, گھروں سے نحوستیں ختم ہوں گی, شیطانی اثرات ختم ہوں گے. گھر کا ہر فرد قرآن پڑھے, اماں قرآن پڑھے, ابا قرآن پڑھے, بیٹا بیٹی قرآن پڑھے, پوتا پوتی قرآن پڑھے, 1 سپارہ 2 سپارے. توبہ, آج تو سال ختم ہو جاتا ہے قرآن ختم. قرآن ختم. دن میں موبائل کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ بولو بھائی. سینکڑوں دفعہ. اور قرآن کتنی دفعہ کھولتے ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ گھروں میں قرآن کی فضا نہیں ہے. یہ مصیبتیں کیوں آئی ہوئی ہیں؟ سال ختم ہو رہا ہے قرآن ختم, پورا دن گزر گیا قرآن کھولنے کا وقت. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رات کو نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا. ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا, بیٹا پاس سو رہا تھا, گھوڑا بدکنے لگا جیسے کچھ نظر آ رہا ہے. یہ قرآن پڑھیں, گھوڑا بد کے, قرآن پڑھیں, گھوڑا بد کے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ڈر گئے کہ گھوڑے کا پاؤں پوچھے پہ نہ آئے. سلام پھیر دیا, دیکھا کیوں گھوڑا بدک رہا ہے تو آسمان پہ ایک نور ہی نور ہے سفید بادل کی طرح, اور پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا, آسمان کی طرف اٹھ کے چلا گیا. اب یہ کیا تھا سمجھ میں نہ آیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنا کے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ کیا تھا. آپ نے فرمایا یہ آسمان سے فرشتے اترے تھے تمہارا قرآن سننے کے لیے. اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے ساری دنیا فرشتوں کو دیکھ لیتی. ہاں قرآن پڑھیں, اللہ کا ذکر کریں, زبانوں پہ کس کا نام آ جائے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کان کھول کے سنو, دلوں کا اطمینان کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. دلوں کا اطمینان کس میں؟ اللہ کی. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ, کتنی مرتبہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی اور 10 گناہ اس کے معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 10 درجے اس کے بلند ہو جائیں گے. واہ واہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں میرا پڑوس وہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس جنت میں فرمایا اس کو ملے گا جو کثرت سے میرے پر درود پڑتا ہو. اور علماء نے لکھا ہے جو 300 دفعہ درود شریف پڑھے گا نا یہ کثرت میں آ جائے گا. کتنی دفعہ؟ آپ چھوٹا سا درود شریف لے لو، گھر جا رہے، مسجد جا رہے، دکان جا رہے، دفتر جا رہے، درود شریف پڑھتے جاؤ، درود شریف پڑھتے جاؤ. چھوٹا سا درود شریف بتاؤں آپ کو، صلی اللہ علی النبی الامی. کیا؟ صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے برفی کھانے میں مزہ آتا ہے نا، گلاب جامن کھانے میں کیا آتا ہے، تو درود شریف پڑھنے میں کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ہاں، یہ شوق پیدا ہو جائے ذکر کا، استغفار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں، جہاں سے وہم و. اب جس نے درود شریف پڑھنا ہے، استغفار کی تسبیح کرنی ہے اور کلمے کی تسبیح کرنی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جس نے یہ تسبیح کرنی ہے، یہ ذکر کرنا ہے، تو اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ تسبیح. اس کی جیب میں کیا ہوگی بھائی؟ اب دیکھو سب کی جیبوں میں تسبیح ہے. توبہ توبہ. کسی کو موبائل تحفے میں دے دو نا بڑا خوش ہوتا ہے، اور تسبیح تحفے میں دے دو وہ کہتا ہے خیر تو ہے، کیا ہوا تمہیں؟ یا کہتا ہے عمرہ کر کے آئے ہو. ارے بھائی تسبیح رکھو. کیا رکھو بھائی؟ ہاں تسبیح رکھو، کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار کی تسبیح کرے. مچھلی کو سکون کہاں ملے گا؟ پانی سے نکال لو تڑپ تڑپ مر جائے گی. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. اللہ کی یاد کے بغیر سکون. ہاں ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ بے حد زیادہ. تو دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ دعائیں مختصر ہوں کہ تھوڑی لمبی ہوں کہ چھوٹی ہوں؟ کس سے مانگیں؟ سب سے بہترین وقت مانگنے کا کون سا ہے؟ صبح. کس سے مانگیں بھائی؟ شریعت کا مزاج کیا ہے؟ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی توبہ. اور شیطانی مزاج ہے رات کو دیر سے سونا، صبح کو. ہاں اب رات کو آپ 9 بجے سو جائیں، چلو 10 بجے سو جائیں تو 4 بجے تک نیند. 4 بجے تک نیند کیا ہو گئی؟ اب اٹھ کے کس کے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں؟ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا مانگیں. ساری پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ یہ راستہ تبلیغ میں، یہ محنت کہ اعمال کا شوق پیدا ہو جائے. کس کا شوق پیدا ہو جائے؟ زندگی جو بنے گی مال سے نہیں اعمال سے. اللہ نے مال سب کو نہیں دیا، اعمال سب کو دیے. ہر آدمی مال والا نہیں اعمال والا بن سکتا ہے. آج مالدار بننے کا شوق تو ہے، دیندار بننے کا شوق نہیں ہے. صحابہ کے گھر چیزوں سے خالی تھے، اعمال سے بھرے ہوئے تھے. آج گھر چیزوں سے بھرتے جا رہے، اعمال سے خالی ہو رہے. ویران گھر وہ نہیں ہے جس گھر میں مال اور چیزیں نہیں، ویران گھر وہ جس گھر میں اعمال نہیں، نماز نہیں، قرآن نہیں، ذکر نہیں، سجدے نہیں، دعائیں نہیں. یہ گھر ویران ہے. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس گھر سے شیطان. یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اعمال میں سستی، اعمال میں غفلت، اعمال میں کمی. ہمارا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے، ہمارا سرمایہ وہ ہے جو موت پر ساتھ جائے. تو مال ساتھ جائے گا کہ اعمال؟ تو سرمایہ دار کون ہوا؟ مال والا کہ اعمال والا؟ فقیر کون ہے؟ جس کی زندگی میں اعمال نہیں. یہ قبر کا فقیر ہے، قیامت کا فقیر ہے، آخرت کا فقیر ہے. تبلیغ میں محنت ہے، ایمان بنے، اعمال کا شوق ہے، اخلاق اچھے ہو جائیں. اخلاق کیا ہو جائیں؟ ہاں دیکھو آج کل جھگڑے تھوڑے ہیں کہ زیادہ ہیں بھائی؟ بولو بھائی، جھگڑے اپنوں سے ہیں کہ غیروں سے ہیں؟ توبہ 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 توبہ. ہاں
ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، غصے کو پینا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اونچا نہ سمجھنا، زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا؟ جو رشتہ توڑے تم اسے رشتہ بولو بھائی، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف۔ جو برائی کرے تو بدلہ کس سے دو؟ اس سے محبتیں پیدا ہوں گی، اس سے نفرتیں ختم ہوں گی۔ ہاں، ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ محبت، ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی فرما برداری، بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ شفقت، خیر خواہی، کسی کو نقصان نہ پہنچانا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہترین لوگ کون ہیں؟ جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ ہاں، جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ گیند ہے، جتنی زور سے دیوار پہ ماریں گے اتنی زور سے واپس آئے گی۔ نفع دیں گے تو نفع آئے گا، عزت دیں گے تو عزت ملے گی، جو دکھ دیں گے تو دکھ آئے گا۔ کسی کو خوشی دیں گے تو خوشی لوٹ کے آئے گی، کسی کو ذلیل کریں گے تو ذلت لوٹ کے آئے گی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اللہ ہمارے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، دشمن بھی دوست بنے گا، دشمن بھی دوست بنے گا۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ آپ میں کہ تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تم لوگوں سے نرمی کرو اللہ تمہارے سے نرمی کرے گا۔ ہاں۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا ہے، گناہ 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 گناہ، سارا سال گناہ، ساری زندگی گناہ، صبح شام گناہ گناہ ہی گناہ، بس ایک نیکی لایا ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم بھی سے درگزر کرتے تھے۔ ہاں، تبلیغ میں یہ محنت ہے اخلاق اچھے ہو جائیں، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ ہمارا دین تو کیا سکھاتا ہے؟ مسلمان نہیں، غیر مسلم پر بھی ظلم نہیں کرنا، نہیں غیر مسلم نہیں، کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ ہاں، ایک نیک عورت تھی، نیک عورت، حدیث میں قصہ آتا ہے، اس نے بلی کو باندھ دیا، جانور ہے اور حرام جانور ہے، بلی کو باندھ دیا، اسے کھانے کو کچھ نہ ڈالا، بلی بھوکی مر گئی۔ اللہ نے نیک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دی۔ اور دوسرا قصہ آتا ہے، ایک فاحشہ عورت تھی، بد کردار، کتے کو پانی پلایا، کتا کھڑا ہے کنویں کے پاس پیاس سے ہانپ رہا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، جوتے کے ساتھ باندھا، جوتے کو کنویں میں لٹکایا، پانی بھرا، کتے کو پلا دیا۔ اللہ نے فاحشہ عورت کی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے مغفرت فرما دی۔ ہاں، ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے، جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس کے لیے بھی چھری تیز کرنا۔ ہاں، چاہے کہ انسان کو تکلیف پہنچانا، چاہے کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا، توبہ توبہ توبہ۔ ہاں، ایک مسلمان ایک کو قتل کرنا، توبہ توبہ، جسے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے اگر ساری دنیا کے انسان مل کر ایک آدمی کو ناحق قتل کریں گے، اللہ ایک ناحق قتل کی وجہ سے ان سارے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے۔ ہاں، ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے بھائی، نرمی، درگزر، ادب، احترام، نفع پہنچاؤ، کھانا کھلاؤ، ہاں، پانی پلاؤ، بیمار کی عیادت کرو۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تھا تو نے مجھے پوچھا ہی نہیں، اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں سے بیمار؟ کہ میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تھا، تو اسے پوچھنے نہ گیا، اگر تو اسے پوچھنے جاتا تو مجھے اس کے پاس ہی پاتا۔
آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا؟ اے اللہ، تو رب العالمین ہے، کہاں سے بھوکا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، اگر اسے کھانا کھلاتا تو اس کا بدلہ آج میرے پاس تجھے مل جاتا۔ ہاں، دین ہمارا اخلاق سکھا رہا ہے بھائی، نرمی سکھا رہا ہے بھائی، معاف کرنا سکھا رہا ہے بھائی۔ یہ کیوں جھگڑے ہیں؟ اخلاق بگڑ گئے، اخلاق بگڑ گئے۔ نفرتیں کیوں ہیں؟ اخلاق بگڑ گئے۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامیاں نہ دیکھو۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہیں، ہر ایک میں خامیاں بھی ہیں۔ سرخ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سرخ نظر آئے گی، سیاہ رنگ کی اینک پہنی ہے، ہر چیز سیاہ نظر آئے گی، نہ وہ چیز سرخ ہے نہ سیاہ ہے، مسئلہ تو اپنی اینک کا ہے۔ ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو خوبیاں نظر آ رہی یا خامیاں نظر آ رہی، یہ تو آپ کی اپنی دل کی اینک کا مسئلہ ہے۔ خوبیاں دیکھیں گے تو محبتیں ہوں گی، خامیاں دوسروں کی دیکھیں گے تو نفرتیں پیدا ہوں گی، نفرتیں پیدا ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہ پڑھائیں، کیوں؟ انہ رجل فاسق، حضور یہ فاسق فاجر آدمی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا، کیا؟ ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے، ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور جنازہ پڑھایا اور دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے اور میں اللہ کے رسول کو گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ خوبیاں دیکھیں، خوبیوں کے تذکرے کریں، خامیاں نہ دیکھیں، خامیوں کے تذکرے نہ کریں۔ زندگی خوبصورت بنے گی جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب کمائیاں پاکیزہ ہوں۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ ایک حرام کا لقمہ ہے تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک حرام کا لقمہ ہے۔ ہاں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ فرماتے ہیں دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، لوگوں کا حق تو نہیں دبایا ہوا، کسی کے قرضے تو اس کے ذمہ نہیں ہیں۔ صحابہ جواب ملا حضور سے لوگوں کے پیسے دینے تھے اور پیسے دیے نہیں اور مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ہائے ہائے کتنی سخت بات ہے، لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کر دوں گا۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، یہ ہاتھ ماتھے پہ رکھا، میں سبحان اللہ کتنی سخت چیز نازل ہو گئی۔ صحابہ گھبرا گئے، کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ ہمت نہ پڑی پوچھنے کی۔ دوسرے دن ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے اگر کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں اتنا سخت معاملہ ہے، کسی کا پیسہ نہیں دبانا، کسی کا حق نہیں دبانا۔ ہاں آج کتنے لوگ ہیں سگی بہنوں کو بھی وراثت میں حق نہیں دیتے، سگی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، سگے بھائیوں کو۔ اس جگہ بیان تھا تو بیان میں بار بار یہ بات کہی کہ آج لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، بہن کا 100 روپے چوری نہیں کرتے لیکن اس کا وراثت میں حق نہیں دیتے۔ بار بار یہ بات کہی نا کہ بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ بیان کے بعد ایک آدمی آیا کہتا مولوی صاحب لوگ بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، وہ تو جو بیٹھا ہوتا ہے نا وہی کہا جاتا ہے۔ ہاں تبلیغ میں محنت ہو رہی بھائی، کمائی پاکیزہ بناؤ، برکت والی کمائی۔ پاکیزہ کمائی کس کی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جس کی کمائی میں کاروبار میں 7 باتیں ہوں، 7 باتیں ہوں، جو بات کریں تو سچ بولیں، بات کریں تو سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے جو فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں 1 میل دور تک بھاگ جاتے ہیں. فرمایا سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں، کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں. آپ نے 3 گناہ گنوائے. پہلا گناہ گنوایا اور ٹیک لگی ہوئی ہے. فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ. دوسرا ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ، ٹیک لگی ہوئی ہے. تیسرا گناہ گنوانے لگے، ٹیک چھوڑ دی، اب آگے ہو گئے. فرمایا جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا. اتنا دوہرایا کہ صحابی فرماتے ہیں ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہوتے. ہاں تو برکت کب ہوگی؟ جو بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، وعدہ خلافی نہ کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے. 4 باتیں جس میں ہوں گی یہ پکا منافق ہے. جس میں ان 4 میں سے ایک ہے نفاق کی ایک نشانی ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے، جھگڑا ہو جائے فوراً گالم گلوچ پہ اتر آئے. جس میں یہ 4 باتیں ہیں یہ تو پکا منافق ہے. تو برکت والی کمائی، بات کریں تو سچ بولیں، وعدہ کریں تو پورا کریں، امانت رکھی جائے تو ادا کریں، سودا بیچیں تو تعریفیں نہ کریں، سودا خریدیں تو عیب نہ نکالیں. چھٹی بات کسی کا حق دینا ہے، پیمنٹ دینی ہے، مال دینا ہے، ٹال مٹول نہ کریں. 7ویں بات کسی سے حق لینا ہے تو سختی نہ کریں، مہلت مانگتا ہے تو مہلت دے دیں. جس کے کاروبار میں یہ 7 باتیں ہیں اس کا کاروبار برکت والا ہوگا، پاکیزہ ہوگا. یہ محنت ہو رہی، ایمان بن جائے، اعمال کا شوق آ جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، کمائیاں پاکیزہ ہو جائیں، ظلم ختم ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے. حج پہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، جنازہ ہوا، قبر کھودی، میت کو لائے، اژدہا بیٹھا ہوا ہے قبر میں، نہ ہلتا ہے نہ بھاگتا ہے نہ مرتا ہے. دوسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں، تیسرے کا قبر کھودی، اژدہا وہاں، نہ بھاگے نہ مرے. عبداللہ بن عباس حضرت کے پاس حاضر ہوئے، سارا قصہ سنایا. فرمایا اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے، کوئی غلط کام ہے، کوئی حرام کام کرتا تھا، اس کا نتیجہ دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے. ہاں اب تم کہیں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا، اس سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. سانپ کے ساتھ دفنا دیا گیا. قافلہ واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا یہ کیا کرتا تھا؟ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خامن تاجر تھا غلے کا، گھر میں غلے کی بوریاں آتی تھی، ہر بوری سے تھوڑا تھوڑا غلہ نکال کر گھس بھر دیتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے. کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں دبانا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، نظام اللہ کا چل رہا ہے. اللہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اللہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. ہاں اللہ کو سب پتہ ہے. ایک آدمی غریب آدمی مچھلی لے کے جا رہا تھا، ایک بگڑا ہوا آدمی، اسے مچھلی پسند آ گئی، اس نے اس سے مچھلی چھین لی، بڑی منت خوشامد کی میرے بچوں کی روزی ہے ڈرو. ہاں آدمی جب نشے میں ہوتا ہے نا بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ مال کا بھی نشہ ہے، چیزوں کا بھی نشہ ہے، عہدے اور اختیارات کا بھی نشہ ہے. اللہ کی شان دیکھو، جب مظلوم کچھ نہ کر سکے گا بد دعا تو کرے گا، بد دعا تو کرے گا. اب اسے بیماری لگی اس کی انگوٹھوں میں، طبیب کے پاس گئے، انہیں کہا انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے، کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی. طبیب نے کہا دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری آگے بڑھی. طبیب نے کہا کونیوں تک کاٹنے پڑیں گے، کونیوں تک کٹ گئی، بیماری آگے نکلی. طبیب نے کہا یہ بیماری نہیں ہے، کسی کی بد دعا لگتی ہے. اور کسی پہ ظلم تو نہیں کیا کہ ہاں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ جا اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا جسم گل جائے گا، گل جائے گا. اس کو تلاش کیا، اس کے پاؤں پڑ گیا،
مجھے معاف کر. کون ہو؟ وہ مچھلی چھینی تھی کہ یہ کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ حال ہوا ہے. میں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا, تیرا حال دیکھ کے ترس آتا ہے, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. ہاں یہ دنیا ایسے نہیں جو مرضی کرتے پھرو. اللہ ہے, آخرت ہے, حساب کتاب ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, دیر ہے اندھیر نہیں ہے. چھوٹی سی زندگی ہے, ہم اللہ کو راضی کریں, اپنے اعمال اچھے بنائیں. ہمارا مطلوب اللہ ہے. سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ کون ہوں گے؟ ریاکار, بڑے بڑے خیر کے کام کیے دکھلاوے کے لیے, شہرت کے لیے, بڑا بننے کے لیے. لوگ کہیں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. نہیں نہیں, ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کل سب زمین کے, بولو بھائی نیچے ہوں گے. تھک تو نہیں گئے؟ آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کل زمین کے, آج زمین پر چل رہے, پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے اوپر مٹی نہیں پڑنے دیتے اور پھر منو مٹی تلے دبا دیے جاتے. اور مٹی ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے بولو بھائی. اپنے ہوتے ہیں. اور عجیب بات بتاؤں, ثواب سمجھ کے ڈالتے ہیں. کیا سمجھ کے؟ ہاں, سگا بیٹا مٹی ڈالے گا, ہاں نوکر مٹی ڈالے گا, اور اپنے ہاتھ بھی کہاں جھاڑے گا؟ قبر پہ. ہاتھ بھی کہاں جھاڑے گا؟ یہ دنیا دھوکہ ہے بھائی, یہ سب کھیل تماشا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرما رہے ہیں وہ دھوکہ ہے. یہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا, سرکاری افسر ہوتے ہیں نا, ان کے دفتروں میں نا ایک تختی لگی ہوتی ہے, اس پہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ پہلے اس سیٹ پر کون آیا کب گیا, پھر کون آیا کب گیا. میں نے اس کا نام رکھا ہے عبرت والی تختی. کون سی تختی؟ ان سے پوچھو نا افسر صاحب سے کہ صاحب یہ جو پہلا نام ہے یہ کدھر ہے؟ کہ مر گیا ہے. دوسرا کہ وہ بھی مر گیا ہے. تیسرا کہ بس مرنے والا ہی آج کل. اسی سیٹ پہ بیٹھتے تھے نا. جو آدمی جس سیٹ پر بیٹھا ہے, جس دفتر میں بیٹھا ہے, جس محکمے میں بیٹھا ہے, کچھ عرصہ پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی. ایک وقت تھا ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہو. کئی آئے کئی گئے. ایک آدمی کہنے لگا میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہوگا. انہوں نے کہا جو مر گئے ان کے بعد دنیا کا نظام کیسا چل رہا ہے, ایسے ہی چلتا رہے گا. روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے, روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا, کل یعنی گزشتہ کل ہم بھی تم جیسے تھے, اور کل یعنی آئندہ کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ گے. ہاں, قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھو؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اے قبرستان والو, اللہ تمہاری ہماری مغفرت کرے, تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے. کتنوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے, کتنوں کا جنازہ پڑا ہے, اور جن کا پڑا وہ بھی کسی کا پڑا کرتے تھے. روز خبر آتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں فوت ہو گئے. ہاں, کسی کی فوتگی کی خبر آئے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب؟ بے شک ہم سب اللہ کی ملک میں ہیں, وہ مالک ہے جو چاہے کرے, اور بے شک ہمیں بھی لوٹ کے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس. آج ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں, کل ہمارا ہے. آج ہم کسی کا اعلان سن رہے ہیں, کل ہمارا ہے. آج ہم کسی کے لیے جمع ہیں, کل ہماری لوگوں نے جمع ہونا ہے. ہاں, یہ جنازہ پیغام ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا تمہارا ہی ہے. اگر یہ بات بری لگ رہی تو میرا ہے. مرنے والا مر گیا, پیغام دے گیا, تم نے بھی آنا ہے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فإن العمر ينفد والنعيم يزول. اے دوست, اس دنیا کی زندگی پر اترا مت, یہ جوانی پر, یہ اختیارات پر, یہ عہدوں پر, یہ چیزوں پر نہ اترا مت.
یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یہ سب کچھ چھن جانے والا ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، جب کسی کا جنازہ اٹھایا کرو تو یقین کر لیا کرو کہ کل تمہارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے۔ ہاں جانا ہے بھائی۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں، غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کفن سل جاتے ہیں۔ عقل مند ہے جو اللہ کو راضی کرے، عقل مند ہے جو آخرت کی تیاری کرے، عقل مند ہے جو اپنے اعمال کو اچھا بنائے، عقل مند ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے۔ تبلیغ کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی قیامت تک کوئی نبی۔ اب دین کی محنت، دین کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اب یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ کس کے ذمہ ہے؟ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان کو لے جاؤ تبلیغ میں، یہ فارغ ہیں، یہ کیا ہے؟ میرے پاس ٹائم تو قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے؟ میں کون سا مرنے لگا ہوں، میں کون سا۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے توبہ کریں گے، پھر نماز شروع کریں گے، پھر تبلیغ کا کام کریں گے، پھر ذرا میں سیٹ ہو جاؤں، ذرا میں کیا ہو جاؤں، ذرا گھر سیٹ ہو جائے، ذرا بچے سیٹ ہو جائیں، ذرا دکان سیٹ ہو جائے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ عرصے تک یہ بات جملہ بولتے لوگ، ذرا سیٹ ہو جاؤں۔ اب کیا ہوا؟ فوت ہو گئے، جنازہ ہوا اور کفن قبر میں اتارا، اور قبر میں اتار کے کہا جاتا ہے ان کے کفن کی گرہیں کھول دو، چہرہ قبلے کی طرف پھیر دو۔ اوپر سے ایک آواز آتی ہے جو کہتے ہیں اندر والوں کو جو قبر میں اترے ہوئے، ہاں 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 سیٹ ہو گئے، مٹی ڈال دو۔ سیٹ ہو گئے؟ کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ 2-3 سال سے کہہ رہا تھا ذرا میں کیا ہو جاؤں، تو کہاں جا کے سیٹ ہوا؟ وہ بچوں کو سیٹ کر رہا تھا، بچوں نے ابا کو سیٹ کر دیا، ایسا سیٹ کیا مٹی ڈال دی پکڑ کے۔ ہاں بھائی پہلے دین ہے، پہلے دین کی محنت ہے۔ ہاں سال میں نمک نہ ہو تو ذائقہ نہیں بنتا، نمک زیادہ ہو جائے تو کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایک حد ہے بھائی، دکان دفتر گھر کاروبار، ایک حد ہے ہر چیز کی۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو سیکھنا، اسلام پر عمل کرنا، اسلام کو پھیلانا یہ ہمارا کام ہے۔ صحابہ نکلے، مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، حضور کی صحبت، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا، آپ کی گفتگو سننا، اس کو بھی چھوڑا، پھر پوری دنیا میں کس لیے گئے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ آج مسلمان بھول ہی گیا بس گھر اور دکان، دکان اور گھر، گھر اور دفتر، دفتر اور گھر، گھر اور کارخانہ، کارخانہ اور گھر، گھر اور زمین، زمین اور گھر۔ بس کھانا اچھا ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائیں، مکان اچھا ہو جائے، شادی اچھی ہو جائے، سواری اچھی ہو جائے، بس یہ تو 5 ضرورتیں ہیں، یہ تو 5 ضرورتیں ہیں، ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے۔ کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے۔ صحابہ نے ان 5 چیزوں کو سادہ بنایا، ان کے کھانے سادہ تھے، کپڑے سادہ تھے، مکان سادہ تھے، شادیاں سادہ تھی، سواری سادہ تھی، اور زور کس پہ لگا؟ دین کی محنت پر، اعلاء کلمت اللہ پر، دین کے احیاء پر۔ اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھر رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے ساری دنیا میں صحابہ کی قبریں نہ سڑکیں تھی نہ سواریاں تھی اس طرح کی جو آج ہیں۔ کیسے پہنچے چائنا تک، کیسے پہنچے وہ پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں، اللہ کے دین کو لے کے پھرے۔ تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی، او بھائی اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے، بدلہ نہیں، کل بدلہ ہوگا، عمل نہیں۔ آپ نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے، اور فراغت کو غنیمت سمجھو، مشغولیت سے پہلے، خوشحالی کو غنیمت سمجھو، بدحالی سے پہلے، صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے۔ کام نہیں ختم ہوتے، آدمی ختم۔ یہ اجتماع نعمت ہے، یہ گھوٹکی میں اجتماع، یہ اللہ کے نام پر مجمع جمع ہوا ہے۔ یہاں آنا بھی نعمت، یہاں آنا بھی نعمت، کوئی اپنے طاقت سے نہیں آتا، یہ اللہ کا نظام ہے۔
اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ودود ہے. ودود کا معنی اللہ ٹوٹ کے اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں کے کانوں میں. یہ عنوان، یہ تو ایک بہانہ بنا اجتماع ہے، یہ تو بہانہ. اصل میں اللہ پیغام پہنچا رہے ہیں. توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، آخرت کی تیاری کر لو، دین کو اپنے سینے سے لگا لو. اللہ دیکھ رہے ہیں، 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں. اللہ فرماتے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے اٹھتے تہ بتا چڑھتے چڑھتے آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے تو نے گناہ کیے ہیں، دن کے رات کے، جوانی میں بڑھاپے میں، آنکھ سے زبان سے، کمائی میں خرچ میں، تیرے گناہ زمین سے آسمان کو جا لگے. اللہ فرماتے اتنے گناہ کر کے بھی تو میرے سے معافی مانگ لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. یہ شیطان دشمن ہے، ہمیں دین سے دور رکھتا ہے، مسجد سے، نماز سے، اللہ رسول کی بات سننے سے. شیطان نے اللہ سے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا. اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا. فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا. اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں. روز کسی نے نہیں سمجھانا، روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا، روز روز کوئی اجتماع نہیں ہونا. اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں، خیر کی باتیں کان میں ڈالتے ہیں. اللہ جس علاقے سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں وہاں اجتماع کا یہ منظر قائم ہوتا ہے، یہ ترتیب بنتی ہے، یہ تاریخیں طے ہوتی ہیں، پھر گھر گھر کی محنت ہوتی ہے، ہر بینک میں، ہر دفتر تک پیغام پہنچتا ہے، پھر اللہ کے نام پر یہ مجمع جمع ہوتا ہے، پھر اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے. کوئی فرشتہ نہیں آئے گا سمجھانے، کوئی وحی نہیں آئے گی سمجھانے. یہ بال سفید ہو رہے ہیں، یہ بھی پیغام ہے توبہ کر لو. یہ بیماریاں لگ رہی، یہ بھی پیغام ہے توبہ کر لو. یہ جنازے نظر آ رہے، یہ بھی پیغام ہے توبہ کر لو. یہ حالات کا بگاڑ، یہ پریشانیاں، یہ بارشوں کا نہ ہونا، بارشوں کا زیادہ ہونا، یہ سب پیغام ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر اگر آنسو نکل آیا تو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. اگر بغیر توبہ کے مرا اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اس کے آنسوؤں میں کشتی چلانا چاہو تو چلا سکتے ہو پر وہ رونا کام نہیں آئے گا. وہ رونا کام. ایک اللہ والے تھے، بستی کے کنارے بیٹھے تھے، گاؤں کے کنارے بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. حضرت کیوں رو رہے؟ بستی والوں کی منت کر رہا ہوں توبہ کر لو، توبہ کر لو. اللہ توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. منت خوشامد کرتا ہوں، یہ میری بات نہیں مانتے، رو رہا ہوں کیا کروں. کچھ عرصے بعد دیکھا تو قبرستان کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے. حضرت آج کیوں رو رہے؟ کہ جتنے یہ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب اللہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آج وقت ہے، آج وقت ہے توبہ کریں، توبہ کروائیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، اللہ کے پیغام کو لے کے پھریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کو دیکھو آج کل اکثر لوگ جب کہیں جاتے ہیں نا، اکثر لوگ جب کہیں جاتے ہیں دوست کے ہاں، رشتے دار کے ہاں، تو اکثر لوگ جاتی پتہ کیا سوال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں چارجر ہے. کیا کہتے ہیں؟ بیٹری کیا ہو گئی؟ ہاں آج ایمان کیا ہو گیا ہے؟ ایمان کیا ہو گیا بھائی؟ فجر میں اٹھنا مشکل، سچ بولنا مشکل، کسی کا حق دینا مشکل. ایمان کیا ہو گیا؟ جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز پڑھنا، مسجد جانا، قرآن پڑھنا، برائی کو چھوڑنا، تبلیغ محنت ایمان سیکھو بھائی. صحابہ فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر ہم نے قرآن سیکھا. کالج کے لڑکے تھے، کالج کے لڑکے سیر کرنے گئے سمندر کی تو ملا سے مذاق کیا. ملا سے سائنس پڑھی کہ نہیں، جغرافی پڑھی کہ نہیں، حساب پڑھا کہ نہیں، کمپیوٹر کہ نہیں. ہنس پڑے ہو کہ بابا تم نے نہ یہ سیکھا، نہ یہ سیکھا، نہ یہ سیکھا، اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گیا.
تھوڑی دیر میں آگے سمندر میں طغیانی پانی کشتی کے اندر. بابا نے کہا بچوں بہت کچھ سیکھا تم نے, یہ بتاؤ کہ تیرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ بچوں نے کہا بابا ہم نے تو تیرنا نہیں سیکھا. بابا نے کہا میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی, تم نے ساری ضائع کر دی. وہ بوڑھا بابا تیرتا ہوا نکل گیا اور وہ سائنس پڑھے ہوئے ڈوب گئے. میرے بھائی اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. اگر ایمان نہ سیکھا تو ایمان سیکھ لیں, ڈاکٹر بھی بنے, پروفیسر بھی بنے, سردار بھی بنے, وزیر بھی بنے, سب کچھ بنو بھائی. کون منع کر رہا ہے؟ پہلے ایمان تو سیکھیں بھائی, نبی والی زندگی کو تو سیکھیں بھائی. پہلے نماز کا تو شوق پیدا کریں, جنت کا تو شوق پیدا ہو, جہنم کا تو خوف پیدا ہو, آخرت کی تو تیاری کریں. باقی سب کچھ کرنا ہے, منع کون کر رہا ہے بھائی؟ یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا, جوانی نے پھرا کے تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے پھرا کے تجھ کو کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. بات کو سمجھنا چاہیے بھائی, بات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے بھائی, سرسری نہیں سمجھ لینا چاہیے, اوپر سے نہیں. بات کو سمجھیں بھائی, بات کو سمجھیں بھائی. چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, اللہ کو راضی کر لیں, دین کی محنت پر آ جائیں. یہ تبلیغ کا کام, یہ 4 ماہ, یہ چلہ, یہ 3 دن, یہ سال 7 ماہ, یہ روزانہ مسجد کو وقت مشورہ کرنا, پھر یہ گشتیں کرنا, سروزے کی جماعتیں نکالو, چلے کی جماعتیں نکالو, 4 ماہ کی جماعتیں نکالو. جماعتیں آ گئیں, اس کی نصرت کرو, گھروں میں اعمال کی فضا بنائیں, مسجدوں میں اعمال کی فضا بنائیں. یہ ہمارا کام ہے. اس محنت سے کیا ہوگا؟ دین زندگیوں میں آئے گا, نمازیں زندہ ہوں گی, اخلاق صحیح ہوں گے, کمائیاں پاکیزہ ہوں گی, مالدار سخی بنیں گے, غریب خوددار بنیں گے, تاجر سچے دیانتدار بنیں گے, افسر امانتدار بنیں گے. مالدار کیا ہیں؟ ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوگا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. غریب اللہ سے مانگنے والے بنیں گے, مالداروں کے پیچھے نہیں پھریں گے. حکمران عدل کرنے والے بنیں گے, عدل کرنے والے بنیں گے, عدل کرنے والے بنیں گے. دین زندگیوں میں نظر آئے گا, اور جب دین زندگیوں میں نظر آئے گا تو غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے گا. پھر کیس بدل جائیں گے. آج کیس کیا ہے؟ میرا, وہ کہے میرا, میرا اور میرا, اس پر جھگڑا ہے. پھر کیس کی نوعیت بدلے گی. ایک جب ایمان ہوگا تو ایک قصہ آتا ہے کتابوں میں, زمین خریدی, ایمان والا, بیچنے والا, خریدنے والا, کھدائی کی, کچھ عرصے بعد خزانہ نکل آیا. اب اس نے کہا بھائی میں نے تو زمین خریدی ہے, جس سے خریدی اس کے پاس گیا, میں نے تم سے زمین خریدی تھی نا, یہ خزانہ نکل آیا, یہ تمہارا ہے. وہ بھی ایمان والا, نہیں 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 میرا نہیں ہے, میں نے زمین بیچ دی, جو کچھ اس کے اندر وہ تمہارا ہے. اور نہیں 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 تمہارا ہے, اور نہیں 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 تمہارا ہے. جھگڑا ہو گیا. آج کا جھگڑا میرا اور میرا, وہاں جھگڑا کیا ہوا؟ تیرا اور ہاں. اب قاضی صاحب کے پاس گئے, قاضی صاحب بھی ایمان والے. اگر قاضی صاحب ایمان والے نہ ہوتے, کہتے نہ تیرا نہ تیرا, یہ کس کا؟ ہاں وہ بھی ایمان والا ہے. اسے کہ تمہاری کیا اولاد بیٹا, کہ تمہاری کیا ہے کہ بیٹی, دونوں کی شادی کر دو, انہیں دے دو. ہاں پھر کیس یہ ہوں گے بھائی. پھر جب دین زندگی میں نظر آئے گا, پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے گا. اسلام جب وجود میں آئے گا, جب پھول لگ جائیں گے, شہر کی مکھیاں اڑ اڑ کے آئیں گی, پھول ہی پلاسٹک کے ہوں, پکڑ کے بلاؤ تو بھاگ جائیں. جب مسلمانوں کے اخلاق اچھے ہو گئے, مسلمانوں کے معاملات ٹھیک ہو گئے, مسلمانوں کی معاشرت ٹھیک ہو گئی, اسلام میں حسن ہے, یہ کھینچے گا. اسلام میں جاذبیت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں, اور زیرہ گم ہو گئی, اور ان کی سب سے قیمتی چیز اس زمانے کی کیا تھی؟ زیرہ, جنگی لباس, لوہے کا لباس. ایک یہودی کے پاس دیکھا, اسے ہاں بھائی یہ تو میری زیرہ ہے. اور نہیں میری ہے. ایک عام آدمی اور یہودی اور امیر المومنین سے ٹکر, نہیں میری ہے. علی رضی اللہ عنہ یہ نہیں ہے کہ میری ہے, 2 بندے بھیجے, مارو تھپڑ خرید لو, چھین لو. نہیں, قاضی صاحب کے پاس, شریف کہتی قاضی صاحب کے پاس, قاضی صاحب کے پاس جا کے دعویٰ فرمایا ٹھیک ہے, آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا, آپ 2 گواہ پیش کریں. یہ نہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ حضرت علی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور اشرف مبشرہ میں سے, نہیں, آپ 2 گواہ لے کر آئیں. 2 گواہ پیش کیے, ایک بیٹا, ایک غلام, کہ ٹھیک ہے آپ کے غلام کی گواہی قبول. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, اور گواہ لے کر آئیں. کہ نہیں میرے پاس اور گواہ کوئی نہیں. اور قاضی صاحب نے فیصلہ کر دیا یہودی کے حق میں. حضرت علی نے مان لیا.
اب یہودی کو تو پتا تھا کہ یہ زرا انہی کی ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے ایک امیر المومنین ہیں اور قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں اور 2 گواہ مانگے جاتے ہیں، گواہ پورے نہیں ہوتے، بیٹے کی وہی بات ہے کہ قبول نہ ہوئی اور فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے، اور اب اس فیصلے کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر اس کے دل میں اتر گیا کہ واقعی اسلام سچا مذہب ہے، اور بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور آ کے عرض کیا حضرت یہ آپ کی زرا ہے، فلاں جگہ جا رہے تھے گر گئی، میں نے اٹھا لی، میں نے اسلام کو دیکھا سچا مذہب ہے، یہ زرا آپ لے لے واپس۔ فرمایا جب تم مسلمان ہو گیا جا، میں یہ زرا تجھے ہدیہ کرتا ہوں۔ جب اسلام زندگیوں میں آئے گا پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے گا، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی، جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہ رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور پھر انبیاء سے ملاقات ہوگی، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، عرض کریں گے لبیک و سعدیک، اے اللہ ہم حاضر ہماری سعادت۔ اللہ فرمائیں گے هل رضیتم، اور راضی ہو گئے؟ جنتی عرض کریں گے اللہ اب بھی راضی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اسے بہتر دو۔ کہ اللہ وہ کیا ہے؟ چہرے تو چمک گئے، جہنم سے تو بچ گئے، جنت میں پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں۔ کیا مزے کی زندگی ہوگی، ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہیں، سارے دوست رشتہ دار خاندان، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک، اور فرشتہ اعلان کرے گا جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں، نیکیاں غالب ہو کے زیادہ ہو گئی، فرشتہ اعلان کرے گا فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے آج کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی اس کے بعد کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ واہ واہ کیسے مزے کی زندگی ہوگی، آپس میں ملیں گے جنت میں، السلام علیکم سردار صاحب، السلام علیکم فلاں صاحب، السلام علیکم، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں دلوں میں کوئی کھوٹ بغض نہیں ہوگا، فرشتے آئیں گے جنت میں، سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں تم نے بڑا صبر کیا ہے، آج فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا۔ اس لیے بھائی آج وقت ہے، یہ جتنا مجمع آیا ہے ہم سب میں کمی کوتاہی ہے، اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو۔ توبہ کا معنی ہے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ دین کی طرف، لوٹ آؤ شریعت کی طرف، لوٹ آؤ اسلام کی طرف، لوٹ آؤ نبی والی زندگی کی طرف۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے توبہ کریں، جانا ہے اس حال میں جائیں کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو۔ یاد داری کے وقت زادن تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ، جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے، تو رو رہا تھا، اما باپ چچا بھائی سب خوش ہو رہے ہیں، اور بچہ رو رہا ہے، بچہ رو رہا ہے۔ ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ، ایمان والی، اعمال والی، حیا والی، تقوی والی، اخلاص والی، تواضع والی، سخاوت والی، نرمی والی، شفقت والی، محبت والی، ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بیوی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہے افسوس مصیبت کے جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبۃ محمد و صحابہ، واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے، کل میری حضور سے ملاقات ہونی ہے، کل میری صحابہ سے ملاقات ہونی ہے۔ جانا ہے بھائی، تیاری کر کے جائیں، کیا کر کے جائیں؟
یہ جتنا مجمع آیا ہے بھائی، جو آج سے غفلت ہوئی ہے اس پر اللہ سے معافی مانگیں، سب نیت کریں اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ، دین پر چلنا ہے انشاءاللہ، دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کرے یہ اجتماع گھوٹکی کا ذریعہ بن جائے۔ او بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ۔ یہ اجتماع ذریعہ بن جائے سب کی توبہ کا، مسجدوں کے آباد ہونے کا، نمازیں زندہ ہونے کا، جھگڑے ختم ہونے کا، مالدار سخی بن جائیں، غریب خوددار بن جائیں، افسر امانتدار بن جائیں، حکمران عدل کرنے والے بن جائیں، ہاں معاف کرنا آ جائے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائے، جو کمی کو تہی اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ یہ محنت ہے تبلیغ کی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلیں، ایمان کو مضبوط کریں، نبی والی زندگی کو سیکھیں، نبی والی زندگی کو سیکھیں، اس اجتماع کو ذریعہ بنائیں۔ لوہا گرم ہے تو کیا کریں بھائی، کیا کریں بھائی؟ چوٹ لگائے، بیان سنا، ایمان بنا، ماحول میں آئے، اجتماع ہوا، صبح باتیں سنی، دوپہر سنی، اب سن رہے، جذبہ بن رہا ہے۔ ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں، کہے گا ہاں، میں 3 چلے لگاؤں، کہے گا ہاں، میں سال لگاؤں کہ ہاں، میں اللہ کے راستے میں جاؤں، ہاں 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 ہاں۔ اب واپس چلے جاؤ، گھر جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں کہ نہ، 3 چلے لگاؤں کہ نہ، سال لگاؤں کہ نہ۔ جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ غبارہ ہے، اس میں ہوا بھرو، ہوا بھر جاتی، غبارہ پھول جاتا ہے، سوئی لگی تو ٹھوس، ساری ہوا نکل گئی۔ ایمان بنتا ہے جب اللہ کی بات ہوتی ہے، آخرت کی بات ہوتی ہے، قرآن حدیث کی بات ہوتی ہے، اس میں اثر ہے، جذبہ بنتا ہے، ایمان بنتا ہے۔ جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو شیطان سوئی مار دیتا ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں کیا پتہ میری کیا مجبوریاں ہیں اور کیا ذمہ داری ہیں۔ ٹھوس ساری ہوا۔ ہاں یہ اجتماع نعمت ہے، قدر، زندگی بدلیں، سوچ بدلیں، شوق بدلیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو۔ سب اجتماع میں آئے چھٹی، بعض لوگ بیان میں بیٹھے نا رو رہے ہوتے ہیں، بیان میں بیٹھے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ رو رہے ہوتے ہیں اور فجر میں سو رہے ہوتے ہیں۔ ارے یہ کیا بات ہے؟ زندگی بدلے بھائی، سوچ بدلے بھائی، شوق بدلے بھائی۔ ہاں ایک آدمی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا تم 3 دن ڈرائیونگ میں رہے، اجتماع میں بیانات سنے، مذاکرے سنے، اللہ رسول کی باتیں سنی، اب واپس جا کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ تو بھائی کیا گھول کے پلانے والی چیز کوئی نہیں کہ گھول کے پلا دیں کسی کو، کوئی گولی نہیں کسی کو کھلا دیں زندگی بدل جائے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، ایمان سیکھیں، نبی والی زندگی سیکھیں، اخلاق سیکھیں، دین کو دنیا میں پھیلائیں۔ دین کے بغیر کوئی مسئلے حل نہیں ہونے، حکومتوں کے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بھائی۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ ریت پہ دیوار نہیں کھڑی ہوتی، پانی پہ لکیریں نہیں کھینچا کرتی، کیکر کے درخت پہ آم نہیں لگا کرتے، چھت پہ اونٹ نہیں ملا کرتے۔ اعمال کے بغیر، اللہ کو راضی کیے بغیر، نماز کے بغیر، نبی والی زندگی کے بغیر کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اعمال اچھے ہوں گے تو پھر حالات اچھے ہوں گے، اگر اعمال خراب ہیں کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اللہ ساتھ ہوگا تو مسئلے حل ہوں گے، اگر اللہ ساتھ نہیں ہے، حکومتوں کے ساتھ ہونے سے، حکمرانوں کے ساتھ ہونے سے کبھی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو، امیدیں اللہ سے ہوں، مانگنا اللہ سے ہو، مطالبہ اللہ سے ہو، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ حالات بنانے والے ہیں، اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لیں،
اللہ کو ساتھ لیں، اپنے ایمان کو اچھا بنائیں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں. لوگ محنت کر رہے ہیں، گھر اچھا ہو، کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، تنخواہ اچھی ہو. نہیں نہیں، جب تک اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اخلاق اچھے نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک کبھی نہیں ہوں گے، حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. ہاں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی. اس لیے بھائی قدر اجتماع کی قدر، یہاں آنے کی حاضری، اس کی قدر، قیمت لگائیں. نکلیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں، نکلیں. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم، کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے گشت کرنے. میں کہا تم تو فارغ لوگ ہو، میں تو پتا مصروف آدمی ہوں، چلو بھاگو یہاں سے. بھائی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بات تو سن لو. چلو تم فارغ لوگ ہو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جتنی بھی کہہ رہا مصروف آدمی ہوں. اللہ کی شان، دوسرے دن ایک ساتھی کے پیٹ میں درد ہوا تو انہوں نے کہا وہ کلینک قریب ہے، چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے. اب وہ مریض ساتھی کو لے کر ڈاکٹر صاحب کی دکان بند. ڈاکٹر صاحب، ارے ساتھ والی دکان سے پوچھا بھائی ڈاکٹر صاحب؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب رات کو فوت ہو گئے. ہاں، کیا ہو گئے؟ ایک وکیل صاحب کے پاس جانا ہوا، گشت کر رہے ہیں نا، اور ان سے ترغیب دی، بات تو سنی، بڑے ادب سے بات سنی انہوں نے. اور پھر ان سے کبھی آپ وقت لگائیں، چلو 4 ماہ لگا لیں، چلو چلا ہی لگا لیں، چلے ایسا کرے کم از کم 3 دن تو لگا لیں نا. تو انہوں نے پتا کیا، جیب میں ہٹالا، ایک کاغذ نکالا اور دکھائے، کل یہ ہے میری مصروفیت، پرسوں یہ ہے، ترسوں یہ ہے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے تک تو میرے پاس ٹائم ہے ہی کوئی نہیں. تبلیغ میں کون سا لڑنا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اللہ کی شان، اگلے دن مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ وکیل صاحب فوت ہو گئے. وکیل صاحب کیا ہو گئے؟ تو بھائی اجتماع ہوا ہے اور سالوں بعد ہوا ہے اور دوبارہ پتہ نہیں کب ہونا ہے. اس اجتماع کی قدر، زندگی بدل لے بھائی، زندگی بدل لے. ہر طبقہ آیا ہوا ہے، ہر محکمہ آ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر طبقے کے لوگ، ہر گاؤں کے لوگ آگے بیٹھے. اور یہ خود نہیں آئے، انہیں کون لے کر آئے؟ یہ کس کے نام پر آئے؟ واہ واہ، اللہ کے نام پر. قدر کریں، زندگی بدلے، سوچ بدلے، شوق بدلے. تبلیغ آدمی کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، تبلیغ آدمی کو بدلو، سوچ بدلو، شوق بدلو، زندگی بدلو. انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء انسانوں کو بدلنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے اسلام کے خلاف تھے کہ تلوار لے کر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، اتنے سخت. اور اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے لیے. جب بدل گئے تو ایسے بدلے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا ہے. اور میں کہ عمر جس راستے پر جاتا ہے شیطان وہ راستے ہی چھوڑ جاتا ہے. یہ ہے تبلیغ. سوچ بدلے، شوق بدلے، زندگی بدلے، حیثیت پہچانے، ذمہ داری پہچانے. بچہ پخانے میں لت پت ہو جائے، ماں پھینک نہیں دیتی، نہلاتی ہے، صابن لگاتی، خوشبو لگاتی، سینے سے چمٹاتی. قیمتی ہیرا گٹر میں گر جائے چھوڑا نہیں جاتا، تلاش کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، بڑی قیمت لگتی ہے. مسلمان ہیرا غلط ماحول میں گر گیا ہے، غلط کام میں پھنس گئے. تبلیغ کیا؟ منت کرو، خوشامد کرو، پیچھے پھرو، دوستی لگاؤ، تعلق بناؤ، اللہ کے راستے میں نکالو. یہی آدمی جو آج دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک وقت آئے گا ہزاروں کو دین کی بات سنانے والا بنے گا. آج سروسے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی آدمی آپ کو سال میں جاتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہے تبلیغ. یہ سارا مجمع نیت کر لے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. 3 کام جو کرے گا نا وہ تبلیغ میں آگے نکل جائے گا، خیر کے کاموں میں آگے نکل جائے گا. پہلی بات، نیت کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. نیت کریں کہ دین پر چلنا ہے، نیت کریں کہ دین کو پھیلانا ہے، نیت کریں تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات، دعا مانگیں، اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا میرے لیے آسان فرما، اللہ مجھے اس پر استقامت نصیب فرما، اللہ میری رہنمائی فرما، اللہ میں چاہوں نہ چاہوں مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر مجھے خیر کے کاموں کے لیے استعمال کر لے. مانگیں. اور تیسری بات، کوشش. تیسری بات کیا بھائی؟ کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی بات کیا ہے؟ نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات کیا ہے؟ دعا مانگیں، اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما، اب راستے میں نکلنے کی مجھے. تیسری بات کوشش. یہ نہیں کہ دعا کر کے فارغ. دعا کسی اللہ والے کے پاس گیا نا ایک آدمی، کہا دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے، میرے کیا ہو جائے،
وہ سیدھے سادھے بزرگ بڑی دعائیں مانگتے رہے. اگلے سال پھر آیا, حضرت دعا فرمائے میرے بیٹا ہو جائے. بڑی دعائیں مانگی. تیسرے سال پھر آ گیا, حضرت دعا فرمائے بیٹا ہو جائے. بھائی تم نے شادی کب کی؟ کہتا شادی ابھی نہیں کی میں نے. ارے دعا دعا دعا. ہمارے مولانا جمیل صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, وہ میں کہتے تھے ہم تبلیغ میں نا لوگوں کو کام پر ڈال رہے ہیں, لوگوں کو ایک کام دے رہے ہیں, لوگوں کو ایک کام پر لانا چاہ رہے ہیں. میں نے کہ لوگ الٹا ہمیں کام پہ ڈال جاتے, کہتے دعا کرو میرے لیے, یعنی دعا بھی ہم ہی کریں. واہ جی واہ. اور بھائی آپ بھی تو کچھ کرو. ہاں تو نیت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں اور کیا کریں, کوشش کیا ہے, ترتیب بنائیں, سالانہ, ماہانہ, روزانہ اس کام کو وقت دینا ہے انشاءاللہ. تو بھائی یہ جتنا مجمع آیا ہے یہ اب ہمت کر کے کھڑا ہو بھائی, نقد اللہ کے راستے میں چلا 4 مانگ, کھڑے ہو بھائی, کھڑے ہو جائے, ہمت کرے بھائی, نقد اللہ کے راستے میں جانا نہیں کسی نے بھائی, جانا نہیں کسی نے بھائی, جانا نہیں, کرے ہمت بھائی, نقد اور ہمت کرو بھائی. اللہ یہ جتنے کھڑے ہو